آسما شیرازی کا شمار پاکستان کی سر فہرست اور سینئر ترین اینکرز میں ہوتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور شہباز شریف کی حکومت بننے کے حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں؟ پاکستان میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سازش ہوئی ہے بہت بڑی۔ 7 مارچ کو لیٹر آتا ہے، 27 مارچ کو اناؤنس کرتے ہیں جلسے میں، 20 دن آپ کیوں چپ رہے؟ اسی وقت شور مچانا چاہیے تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ تو امریکہ کی پروڈکٹ ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ملک پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 74 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ جمہوری مدت نہیں پوری کر سکا۔ آج سے چند دن قبل پی ڈی ایم کے اتحاد نے عمران خان کی جمہوری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی نامور صحافی اینکر پرسن آسما شیرازی۔ آپ کے تجزیے بہت مانے جاتے ہیں میم، کیسا رہا عمران خان کے 1326 دن؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جب آئے تھے تو بہت امید لوگوں کو تھی اور بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں آپٹمسٹ تھے، ان کو بہت توقعات تھیں، ان کے بہت سے، اور ہم سب کو ہی تھی کہ پاکستان ترقی کرے گا، تبدیلی ہوگی، انصاف ہوگا، احتساب ہوگا، جو ان کے بڑے نعرے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پہ سب سے پہلے جو 100 دن کا ان کا پروگرام تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ معیشت کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ پرابلمز ہوئے پاکستان کو معاشی اعتبار سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو احتساب کا جو نیریٹو تھا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ختم ہوا، کیونکہ جن کو وہ کہتے تھے چور ڈاکو، اس کے حوالے سے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ عدالت کا تھا یا نیب کا تھا، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب چلے گئے ملک سے باہر، اور پھر ایک اور طرح کا ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ان کا اپنا ووٹر جو ہے وہ سوال پوچھنے لگے، اور مہنگائی پھر بہت زیادہ ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو آخر میں یہ ساری چیزیں تو ہو رہی تھیں، لیکن جو آخر میں پاکستان کے آئین کے ساتھ انہوں نے کیا وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ افسوسناک تھا۔ جتنے بھی ان کے 1300 دن تھے یا 1400 دن تھے، لیکن اس میں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر زیادہ ایسی ہی چیزیں ہیں جن کو کہ کوئی بہت اچھے طریقے سے معاشی طور پہ پاکستان کے اخلاقی جو میڈیا کے حوالے سے خاص کر کے جو پابندیاں لگیں اور باقی چیزیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی زیادہ اچھا اس میں نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان کے ریزروز کیا ہیں، پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے، پاکستان کے کنسرنز۔ پھر آئی ایم ایف کو جب آپ نے اسٹیٹ بینک بھی دے دیا، آپ نے آئی ایم ایف کے سارے شرائط بھی مان لیے، جب آپ نے آئی ایم ایف کے پاس اپنی معیشت بھی گروی رکھ دی، تو پھر تو آپ کو یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ جہاں تک بچانے کے لیے بچا کوئی نہیں سکتا، بچا جو ہے وہ آپ کی کارکردگی اور آپ کا کام جو ہے، خاص کر کے جو لیڈر عوام کے دلوں میں رہتے ہیں ان کو ان کی کارکردگی بچا سکتی ہے۔ یہی ہم بار بار کہتے تھے کہ کوئی اور چیز نہیں بچائے گی، صرف یہی چیز بچائے گی کہ اگر آپ کام کریں پاکستان کے عوام کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ عمران خان اتحادیوں پہ بڑا فوکس کرتے تھے جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی، لیکن سب اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ گئے کاف لیگ کو۔ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ ان کی کیا وجہ تھی کہ ان کے کام پورے نہیں ہو سکے؟ کیا تھا؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ ان کی حکومت جب بنائی گئی تھی تو ایک صفحے کی حکومت تھی، ان کے ساتھ ادارے کھڑے تھے، عدلیہ تھی، ان کو پوری سپورٹ دی گئی، میڈیا کو مینیج کیا گیا، لوگوں کو بند کیا گیا، جس طرح کا پھر دباؤ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر رہا، تو ون سائیڈڈ جسے کہنا چاہیے، وہ پورا مطلب ہر چیز ان کو سجی سجائی جو ہے وہ بنا کے دی گئی کہ آپ اب حکمرانی کریں۔ لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے، یعنی باوجود اس کے کہ میڈیا ایک بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، ایک باوجود اس کے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی فیور میں رہی اور آخری دم تک وہ آخر میں نیوٹرل ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ ہی رہی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو چیزیں تھیں وہ مینیج ہو رہی تھیں۔ سینٹ الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ 64 لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے جب ووٹ دینے کے لیے، اور پیچھے بچے کتنے؟ آپ کو یاد ہے نا جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا، کیسے ہوا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ ابھی وہ لوٹوں کی بات کر رہے ہیں، وہ لوٹے جو جس طرح بنے تھے وہ کس نے بنائے تھے؟ یہ تو، اور پھر آن دا ریکارڈ جو ہے وہ باتیں انہوں نے کی میر حاصل بزنجو مرحوم نے، جو اب نہیں رہے، کہ وہ کس طرح سے الیکشن جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوا تھا، کیسے صورتحال بدلی تھی۔ عمران خان صاحب کو پورا فائدہ ملا اس پوری سچویشن کا، لیکن پبلک پریشر جو ہے وہ آخر میں عوام کی رائے ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور عوام کی رائے جو ہے وہ مستقل، اگر کارکردگی خان صاحب دکھاتے، اگر پرفارمنس ہوتی تو ظاہر ہے کہ چیزیں مختلف ہوتی، مگر وہ نہیں ہو سکی۔
आसमा साहिबा 3 अप्रैल को अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, फिर नहीं हुई, स्पीकर ने गैर आइनी इक़दाम उठाया, फिर 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई की हुकूमती रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के भी इल्ज़ाम ठहराया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 3-3.5 साल सुप्रीम कोर्ट ठीक थी, एक फ़ैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया कि कौम में मायूसी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से। बिल्कुल, और आप देखिए कि ये वही इमरान खान साहब और उनकी टीम थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर जब PMLN बोलती थी तो वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे आप क्यों बोलते हैं। आपको याद है ना इमरान खान साहब के कितने क्लिप्स पड़े हुए जिसमें उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि अदालतें इनको NRO दें और अदालतें इनके साथ हों, इसलिए जो है ये इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। इसके अलावा वो कहते थे कि मैं अदालत का हर फैसला तस्लीम करूँगा, अदालतों के ऊपर अगर PMLN ने हमला किया है तो वो गलत था, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट को फिर आपने देखा उन्होंने कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बदल गई, यानी वो सुप्रीम कोर्ट जिनके गुण गाते थे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुकी थी, वो सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी थी, वो सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि वो ये पहला फैसला था जिसे कहा जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने क्या किया? फॉरेन फंडिंग केस से पहले इलेक्शन कमीशन अच्छा था, जैसे ही फॉरेन फंडिंग केस वहाँ पे पहुँचा इलेक्शन कमीशन बुरा हो गया। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए किसी सियासतदान का भी, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, किसी को भी अगर, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का खुद खान साहब कहते हैं दौर है, उनके ही पुराने बयानात जो हैं वो पलट पलट के उनको सुनाए जाते हैं कि सर ये आप कहते थे। लेकिन जब बारी आई साबित करने की तो आज अदलिया के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। इन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई है वो आप देख लें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को आपने एक अच्छा जमहूरी मुआशरा बनाना है तो उसके लिए इदारों का तक़द्दुस एहतराम ज़रूरी है। 9 अप्रैल का दिन क्या समझती हैं, क्या था? इमरान खान 11:50 तक किसका इंतज़ार करते रहे? इंतज़ार किसी मसीहा का था, किसी मोजज़ नुमा का था कि कोई मोजज़ा हो जाए। लेकिन मोजज़े तो तब होते हैं जब आप कुछ करते हैं। तो मोजज़ों की तवक्को कर रहे थे जबकि असम्बली इंतज़ार में थी, कोर्ट के ऑर्डर्स थे 12 बजे तक के लिए। फिर एक नैरेटिव बनाया गया कि जी 12 बजे अदालतें किसने खुलवाई? अदालतें यूँ खुली क्योंकि आप वायलेट कर रहे थे अहकामात को। तो अदालतें पाकिस्तान की जो हैं वो कानून और इंसाफ के मुताबिक चलती हैं, तो इसलिए वो खुल गई। तो मेरा नहीं, जिसका भी वो इंतज़ार कर रहे थे वो मुआवजा ना हुआ। के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अमेरिका की तरफ से ख़त वसूल हुआ PM को, इसमें कोई सदाकत है या इमरान खान सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई कार्ड खेल रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन में आने के लिए? देखिए कार्ड ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो केबल्स आती हैं वो उसको डिक्लासीफाई करना होता है, उसके बारे में एजेंसियों को पता होता है, पाकिस्तान के रियासती इदारों को पता होता है उस बारे में। लेकिन जब NSC की मीटिंग होती है और उसमें तमाम सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ये कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिल रहा है इसमें किसी साजिश का, तो फिर जाहिर है कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है PTI के लिए कि वो इसको किस तरह से जो है वो सबूत पेश करेंगे, क्योंकि वो है भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। अगर आप उस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि आइन के तहत आपने ओथ भी लिया हुआ एज प्राइम मिनिस्टर कि पाकिस्तान के सीक्रेट्स को आप कहीं नहीं बताएंगे। जब आप बता नहीं सकते थे तो फिर आपने इसको इशू क्यों बनाया? जब आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि सहाफ़ियों को बुलाया तो उनको नहीं दिखाया, काबीना को से बात की तो उनको नहीं दिखाया। अब कहते हैं कि कोर्ट को हमने भिजवा दिया मरासला, तो कोर्ट तो वो तो खैर अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि अब वो इसको छानबीन करेंगे, करनी चाहिए इसको, इस पे छानबीन बिल्कुल तफ्तीश करनी चाहिए। लेकिन मानेगा कौन तफ्तीश करके? अभी तक तो जो सूरत हाल सामने आई है, जो कोर्ट के अंदर ख़त का तज़किरा हुआ, उस पर जो मिनट्स की बात की गई कि मिनट्स में कौन कौन था, वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं थे, मोईद यूसुफ साहब का नाम क्यों नहीं है, उसके ऊपर भी सवाल उठा दिए गए। तो वो किसने माना? क्या खान साहब ने माना? अभी भी वो पाकिस्तान में लोगों को कह रहे हैं, पूरे अवाम को, कि मेरे साथ साजिश हुई है बहुत बड़ी। सवाल तो ये कि आपने क्या किया जिसके ऊपर साजिश हुई? कौन सा ऐसा आपने कोई इक़दाम उठाया है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कि जिसके बाद आपके ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका ये साजिश कर रहा है? तो ये कौन सी साजिश थी जिसमें कि पाकिस्तान की सारी कौमी क़यादत शामिल हो गई, इत्तेहादी आपके शामिल हो गए, और 7 मार्च को लेटर आता है, 27 मार्च को आप अनाउंस करते हैं जलसे में, 20 दिन आप क्यों चुप रहे कि इतनी बड़ी साजिश आपके ख़िलाफ़ हो रही है? आपको तो फौरी तौर पे उसी वक्त शोर मचाना चाहिए था कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो है ये तो
امریکہ کی پروڈکٹ ہے وہاں سے آ رہی ہے. عمران خان اب جلسے کرنے جا رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ عوام میں جا رہے ہیں, روڈیں بند کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 126 دن پہلے بھی وہ حکومت روڈوں پر ہیں, لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس مرتبہ کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ دیکھیے یہ ان کا حق ہے, ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو جب پاناما ہوا تھا وہ گئے تھے جی ٹی روڈ پہ, مجھے کیوں نکالا جو ہے وہ لے کے نکلے تھے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام سے رجوع کرنا چاہیے, وہ ضرور کرنا چاہیے ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے, جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو ضرور جانا چاہیے, لیکن لوگوں کو تشدد پہ نہیں اکسانا چاہیے. وہ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ اناؤنس کریں کہ جو میرے خلاف ہے اس کو آپ ماریں پیٹیں یا ان کے ساتھ تشدد کریں یا ان کے بچوں سے شادیاں نہ کریں یا جو بھی ان کا اس وقت رویہ ہے. تو ضرور کیمپین چلائیں, وہ جائیں, عوام سے ملیں, رابطہ مہم کریں, جو کریں مرضی کریں, لیکن انسائٹمنٹ لوگوں کے خلاف جو تشدد پہ اکسانے کا کام جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو ضیاء الدین صاحب کہتے تھے, آئیے رحمان مرحوم کہتے تھے, دونوں اب دنیا میں نہیں رہے, کہ وہ صحافی کون سا صحافی ہے جس سے حکومتیں خوش ہوں. تو صحافیوں سے حکومتیں خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ صحافی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ حکومتیں آپ سے خوش کیوں ہیں. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے اور کرتے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود تھی ملک پاکستان کی نامور صحافی عاصمہ شیرازی. انہوں نے کرنٹ سچویشن بھی بات کی اور عمران خان کی دور حکومت میں جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس پہ بھی انہوں نے بات کی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.